مل کے محمد والے شاہنامہ خان عالیہ میرے ذہن مجمع کے پہنچ گئے جہاں تک جس منزل فکر تک لانا تھا آپ کو لے آیا. مامنا کا انتس جدا از امر تو تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو نے سجدہ رکھے جبکہ از امر تو جبکہ میرا امر تھا. اہمیت میرے امر کی ہے، اہمیت سجدے کی نہیں ہے، اہمیت نماز و روزے کی نہیں ہے، اہمیت حج و زکات کی نہیں ہے. ان کی ہے اس لیے کہ میں نے امر کیا ہے، تو جہاں پہ جو امر کیا ہے وہاں پہ وہی کرنا ہے. تو کسی ادا کو نہیں بتا سکتا کہ سب سے بڑی بندگی ہے. میں بتاؤں گا سب سے بڑی بندگی کیا ہے. جس وقت جو میں کہوں وہ کرنا سب سے بڑی بندگی ہے. جس وقت جو میں حکم دوں وہ کرنا سب سے بڑی بندگی ہے. تو میرا امر اور میری رضا ہو، میرا حکم ہو تو راتوں کو سجدے کر کے نمازیں پڑھنا چاہنے بندگی. اور اگر میرا امر اور میری رضا میرا حکم ہو تو اسی رات کو نماز پڑھنے کو ترک کر کے بستر پہ چادر اوڑھ کے ٹھاٹ سے سو جانا چاہنے بندگی. اور یہی سبب ہے کہ علی نے اپنی نمازوں میں رضا نہیں خریدی، بلکہ جب شب ہجرت سو جائے تو رضا کا سودا کر دیا. نمازوں میں رضا نہیں خریدی. کبھی غور فرمایا، کبھی قرآن پڑھنے والوں نے اس بات کے اوپر غور فرمایا کہ علی کا جیسا عبادت گزار، سجدہ گزار، اللہ اکبر، چشم فلک نے ایسا ساجد و عابد نہ دیکھا ہوگا. چوتھے امام جو سید الساجدین، جن کا لقب، جن کا زین العابدین، حاطف غیبی، نگاہ خدا سجدے میں سجاد ہے، اور ابلیس جو ہے وہ مقام سجدہ سے اژدہا بن کے سانپ بن کے نگل رہا ہے اور طرف پھنکار کے خشوع و خضوع و توجہ میں فرق ڈالنا چاہ رہا ہے چوتھے امام کے. یہاں تک کہ جب کوئی فرق نہ ڈال پایا تو ابلیس کھسیا کے اس نے امام کا انگوٹھا چبا لیا، اور تب بھی جب کوئی فرق خشوع و خضوع میں نہ آیا تو حاطف غیبی کی مسجود کی صدا آئی، انت زین العابدین، تو ہی تو عبادت گزاروں کی زینت ہے. انہی سجدوں پہ تو میری مشیت کو ناز ہے. چوتھے امام کے سامنے کسی آپ کے مخلص شیعہ صحابی بامعرفت صحابی نے کہا کہ اے مولا، چشم فلک نے آپ کا جیسا سجدہ گزار نہ دیکھا ہوگا. آپ کا لقب ہی ہے سید الساجدین، آپ کا لقب ہے زین العابدین، کہاں آپ سے بڑا کوئی عبادت گزار گزرا ہوگا. تو چوتھے امام خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ خاموش ہو جا، تو مجھے سب سے بڑا عبادت گزار سمجھ رہا ہے. تجھے میرے جد علی ابن ابی طالب کی کثرت و کیفیت عبادت کا شاید اندازہ نہیں ہے، تجھے شاید معلوم نہیں ہے کہ میرے جد کے گوشہ تنہائی سے ایک رات میں 1000 بار بلند تکبیروں کی آواز بلند ہوتی تھی. ساری رات جو تھی وہ قیام و قعود و سجود و سلام و تشہد و ذکر خدا و تلاوت قرآن و تسبیح و تکبیر و تحلیل و تمجید الہی میں میرا جب بسر کرتا تھا. یہاں تک کہ بستر پہ اگر تھوڑی دیر کے لیے رات میں لیٹا بھی ہے تو بستر استراحت پر بسمل کی طرح سے پھڑک کے یہ کہتا رہتا تھا میرا جب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے علی تو بستر پہ آ کے سو گیا، تیرے حدود مملکت میں کوئی بھوکا سو گیا ہو. اور اس استراحت کے بعد گلدستہ ازر کے اوپر میرا جد آ کر اب اس کے ستارگان آسمان غروب کریں، میرا جد افق گلدستہ ازر سے طلوع کر ستاروں کو مخاطب کر کے یہ کہتا تھا کہ اے آسمان کے ستاروں گواہ رہنا کہ تم نے غروب نہ کیا، ماہ ابو طالب افق منبر سے طلوع کر گیا. یہ میرے جد کا انداز عبادت تھا کہ جو جنگ کو روک کے نماز برپا کرے صفین میں، اور وہ تیر جو میرے جد کے پیروں میں لگ جائے اور جب نکالے تو بسمل کی طرف جائے. تو پیغمبر نے کہا تھا ابھی نہیں نکالنے کا وقت ہے، علی کے تیر سے پہن انتظار کرو، جب نماز کا وقت آئے مصلی عبادت میں جب علی کھڑے ہو تو تیر نکال لینا، تن کو خبر نہ ہوگی. یہ ہے میرا جد. میں توجہ کا طالب ہوں اے مسلمانوں، تمہیں حضرت علی کی کیفیت و کثرت عبادت اور سجدہ اور نماز کا اندازہ لگا کہ جو صبح اپنی صبح شہادت تک پوری زندگی میں کبھی بھی ایک بار سویا نہیں ٹھاٹ سے. اگر علی ساری راتوں کو عبادت کرتے ہوئے آخری زندگی کی آخری رات تک یوں ہی جاگتے رہتے تو شاید حاسد علی کے یہ کہتے کہ راتوں کو جاگنے کی عادت پڑ گئی تھی، نیند آتی ہی نہیں تھی تو سوتے کیسے. اور علی نے یہی تو بتایا کہ عادت کو توڑ دینے کا نام ہے عبادت. عادت عبادت نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے.
شاید وہ جو کبھی نہ سویا، جس کی پیٹھ کبھی بستر استراحت و آرام سے آشنا نہ ہوئی، وہ ایک رات ایسا سویا کہ کہتا ہے کہ ایسی کبھی نیند نہ آئی۔ کیا بہترین شعر میرے نانا آیت اللہ سید وسیع محمد صاحب قبلہ مجتہد قصیدے میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اے نصیری سن، خدا کو اونگ تک آتی نہیں۔ یہی آیت الکرسی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی نہ اسے نیند آتی ہے۔ اے نصیری سن، نصیری جو علی کو اللہ مانے، اے نصیری سن، خدا کو اونگ تک آتی نہیں اور علی کو ایک شب کچھ ایسی نیند آئی کہ بس جو ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میرا مولا زندگی کے آخری رات تک ایسے ہی جاگ جاگ کے نمازیں پڑھتا تو لوگ کہتے نیند آتی ہی نہیں تھی، عادت پڑ گئی تھی۔ علی نے ایک رات سو کے کئی مسئلے حل کروا دیے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کئی مسئلے حل کرا دیے۔ نصیریوں کے عقائد پہ کا مذہقہ اڑا دیا کہ اگر اللہ ہوتا تو ٹھاٹ سے سوتا نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی غور کیا لوگوں نے کہ جس کی نمازیں اتنی زبردست، جس کا ایک ضربت کا وزن افضل عبادت ثقلین ہو۔ سنے جملہ صاحبان نظر، سنے جملہ، وزن ضربت جس کا اتنا ہو، اس کے سجدے کا وزن کتنا ہوگا؟ ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین یوم القیامہ۔ علی کی ایک ضربت خندق کے دن عمرو ابن عبد ود پر افضل ہے زمین و آسمان کے اللہ کے علاوہ اوپر نیچے اولین و آخرین میں ساری مخلوقات کے سجدے، ساری مخلوقات کی عبادتیں ایک میزان عدالت کے ایک پلے پر وزن عبادت ثقلین اور ایک میزان عدالت کے پلے پر ایک ضربت علی ہے۔ ضربت علی کا وزن زیادہ ہے، عبادت ثقلین ہلکی ہے جس میں انبیاء و مرسلین کے سجدے بھی ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ جس کی ضربت کا وزن اتنا ہو کہ عبادت ثقلین اس کے آگے ہلکی ہے، اس کے سجدے کا وزن کیا ہوگا؟ یہی سبب ہے کہ ضربت کا وزن تو الفاظ میں بتا دیا گیا، شاید وزن سجدہ علی کو ناپنے والا کوئی پیمانہ ہی نہ تھا اور الفاظ میں گنجائش نہ تھی کہ وزن سجدہ علی بیان کیا جائے، لہذا صاحبان ذوق کی عقل و فکر کے حوالے کر دیا گیا کہ جس کی ضربت اتنی وزنی ہے اس کا سجدہ کیسا ہوگا۔ مگر پھر میں کہوں گا کہ جس کے سجدے، جس کی نمازیں، ضربت ایسی تو نمازیں کیسی ہوں گی، مگر نماز میں علی نے رضا کا سودا نہ کیا۔ تمام ہے بات، آپ تھک گئے مگر میں نہ تھکا۔ سمجھو ہے کہ نہیں ہے؟ تمام کر دی بات۔ علی نے کبھی نماز میں رضا کا سودا نہ کیا۔ شب ہجرت بستر رسول اللہ کے اوپر سو گئے اور ادھر مشیت بڑے پیار سے نثار ہو رہی ہے اور اللہ یہ آیت نازل کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے پہ بڑا مہربان ہے، بڑا پیار کرتا ہے ایسے بندے سے۔ یہ شب ہجرت کی آیت ہے اور کسی بھی منافق اور حاسد علی کے ہمت نہ ہوئی کہ اس آیت کو ڈائیورٹ کر کے کسی اور کے فضائل میں چپکائے، اس لیے کہ یہ خلافت کی ریوڑی نہیں ہے کہ تلواروں کے سائے میں مردانگی کے ساتھ سونا ہے۔ صلوات محمد تمام ہے بات، مگر ایک جملے کے بغیر آپ کی سماعت کا امتحان، میں بھی ابتدا میں نہیں امتحان میں لیتا ہوں امتحان۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عبادت کیا ہے جو امر خدا ہو؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ علی نے نمازوں میں رضا کا سودا نہیں کیا بلکہ بستر رسول پہ چادر اوڑھ کے تلوار کے سائے میں ٹھاڑ سے سو گئے تو اللہ نے کہا اس نے جان بیچ کے میری مرضی خرید لی۔ تو رضا کا سودا علی نے نیند میں کیا ہے، نماز میں نہیں بلکہ اور واضح کر دوں بھائی توجہ، نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاح۔ نیند کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسی ٹون میں کہیے گا، نوم۔ ارے کام تو صبح صبح آشنا ہوں گے بھائی۔ نماز کو ضائع نہ جائے آپ کا امتحان ہے۔ نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاح اور نیند کو کہتے ہیں عربی میں نوم۔ علی نے صلاح میں رضا کا سودا نہیں کیا ہے بلکہ نوم میں رضا خریدی ہے۔
اب کسی میں مجال ہو تو شب ہجرت کہہ کے دکھائے کہ الصلاۃ خیر من النوم. آج کوئی کہے کہ صلاح نوم سے بہتر ہے، شب ہجرت تو ماننا پڑے گا کہ آج کی رات النوم خیر من الصلاح. آج سو جانا نماز سے بہتر ہے، ورنہ رضا کا سودا نہ کرتا میرا میری محنت رائے گاہ نہیں گئی، میری محنت قبول ہے اور سے میں کام کر رہا ہوں. جو جس وقت امر خدا ہو وہ جانے بندگی ہے، جو جس وقت رضا خدا ہو وہ راز بندگی جانے بندگی ہے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کہاں سے معلوم ہوگی؟ کون بتائے گا اللہ کی رضا؟ جو مرضی کو خرید چکا ہو وہ رضا خدا بتائے گا. لہذا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو علی کو راضی کرنا. لاکھ دعا کیا کرو رضی اللہ. علی راضی ہے تو اللہ راضی ہے، کیونکہ مرضی کا خریدار ہے. یوں ہی سستے مدے میں نہیں ملی ہر مرضی. تم نہ لے پائے تب علی کو ملی ہے، ورنہ علی کسی میدان میں آگے آگے نہیں بڑھے ہیں. تم نہ لے پائے تو علی کو ملی ہے. کون قدردان ہے نفس کا سوائے اللہ کے؟ اور عجب نفس ہے، اللہ کہے میرا نفس، محمد مباہلہ میں لے جا کے کہے میرا نفس. کیا پرکھنے والے جوہری تھے کہ جوہر نفس کے قدردان ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف رسول اللہ ہے، بیچ میں علی ہے. ادھر کے بھی ہیں ادھر کے بھی ہیں، اللہ سے بھی جڑے ہیں رسول سے بھی جڑے ہیں. اور اس سے زیادہ معتبر ہوگا کوئی دین کے لیے؟ تو یہ نہیں چلے گا کہ محبت علی کا دعویٰ کرو، ادائیں ان کی قاتلوں کی ہو، نماز ویسے جیسے دشمن علی پڑھے. نہیں، جہاں سے طریقت کی ہے، جہاں سے محبت کی ہے، وہیں سے شریعت بھی لینی پڑے گی. زحمتیں تمام کر دی ہم نے. یہی سبب ہے کہ امر خدا کے اشارے پہ یہ چلتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سورہ دہر، اے آل محمد تمہاری بس وہی مشیت ہے جو اللہ کی مشیت ہے. لہٰذا اب کوئی حسین سے نہ پوچھے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے کیوں نکل گئے، کیوں ضد سے کام لیا، کیوں اپنے کو معاذ اللہ خطرے میں اپنی آل اولاد کو، بچوں کو، بیویوں کو ڈالا. تم زیادہ جانتے ہو کہ حسین یہ محرم رضا ہے، یہ محرم مشیت ہے، بلکہ یہی مشیت خدا ہے کہ جو کہنے سمجھو اللہ کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کے کوئی سند ہوگی کہ جب چلنے لگے ہیں انکار بیعت کرنے کے بعد اور نانا کی قبر پہ آ کے حسین السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ، قبر پہ بیٹھ گئے ہیں، رونے لگے. اے بابا نانا زندگی تنگ ہو گئی ہے، مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، وطن چھوٹ رہا ہے. اے نانا آپ کا چراغ، آپ کا مزار یہ چراغ ہو جائے گا، قبر کا مجاور جا رہا ہے. حسین نے اپنے رخسار تربت رسول پر رکھ دیے اور روتے روتے عالم غنودگی میں چلے گئے. خواب میں دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں، گلے سے لگائے ہوئے کہہ رہے ہیں اے میرے لال جلدی عراق کی طرف سفر کر، اے میرے لال تو جلدی سے نکل جا، اس لیے کہ شاء اللہ ان یرائے کا قتیلہ، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، تب اس کا دین اور میرا مشن بچے گا. اور فقط تم ہی نہیں میرے لال، لیکن خواتین ان میری بچیوں کو، ان میری نواسیوں کو، ان میری بہووں کو، ان کو چھوڑ نہ جانا. ان کا بڑا کام ہے، ان خواتین ان بچوں کا. اس لیے کہ شاء اللہ یرہن سبایا، اللہ کی مشیت میں گزر چکا ہے کہ ان کو قید ہوتا ہوا دیکھے. دشمن ان کو گلی گلی، بازار بازار، دربار دربار پھیرائیں گے، مگر میرے دین کی ترویج، تیرے مقصد کی، کربلا کی ترویج انہی کے ذریعے ہوگی. لہذا ان کو بھی ساتھ لے جانا. عزیزو یہی سبب ہے کہ جب مکے سے چلنے لگے ہیں تو جب بہت سے صحابہ موجود تھے، عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا. حسین نے کہا نہیں، یہ امر ماضی ہے، یہ گزر چکی ہے بات، یہ مشیت خدا میں ہے، مجھے جانا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے بھی منع کیا. اور عبداللہ ابن عباس تو اہل بیت میں سے شامل تھے، گھر والے تھے، حسین کے چچا تھے.
عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے مولا کائنات رسول اللہ کے چچیرے بھائی شاگرد رسول اللہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں اے میرے مولا یا ابا عبداللہ آپ نہ جائیے، یہ اہل عراق بڑے غدار ہیں، انہوں نے نہ آپ کے بابا کے ساتھ وفا کی نہ آپ کے بھیا کے ساتھ وفا کی، مجھے اس سفر کا انجام اچھا نہیں نظر آ رہا ہے۔ حسین نے کہا ہے ابن عباس یہ اللہ کی مشیت ہے، مجھے حکم اللہ و رسول ہے، لہذا میرا جانا ضروری ہے۔ تو ایک بار عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا ٹھیک ہے، اس ناسازگار ماحول میں ہر طرف تلواریں جب بغض علی میں آپ کے خلاف کھچی ہوئی ہو، اے میرے مولا آپ جا رہے ہیں، میں آپ امام وقت ہے، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ان خواتین کو ساتھ میں لے جانے کا کیا مسئلہ ہے، کیا مصیت ہے، آپ کا کیا مقصد ہے؟ اور ایک جملہ خاص طور سے نام لے کے کہا عبداللہ ابن عباس نے کہ آپ سب کو لے جائیے مگر زینب ثانیہ زہرا کو نہ لے جائیے۔ اللہ اکبر! سفر کا انجام عبداللہ ابن عباس کے تجربے میں تھا، وہ دیکھ رہے تھے زینب ثانیہ زہرا کی منزلت دیکھ رہے تھے۔ حسین نے کہا نہیں، یہی تو میرے مقصد کی شہید ہے۔ اور جیسے ہی زینب کے کانوں میں محمل تیار ہو چکی تھی، جیسے ہی آواز پہنچی، زینب نے چیخ کے بلند آواز سے عبداللہ ابن عباس کو ڈانٹا اور کہا گیا عبداللہ ابن عباس کبھی زبان پہ یہ جملہ نہ لانا، میں اپنے بھیا کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ بس عزادارو یہ مقصد کیسے سمجھ میں آیا؟ کیوں زینب آئی تھی؟ یہ تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب شہداء کربلا اپنے گلے کٹا کے میدان میں خاک و خون میں غلطہ سو چکے، جب حسین میدان کربلا میں شہید ہو چکے، یہ پوری لگام، یہ پوری کمان اس زینب کے ہاتھ میں حسین نے کی تھی کہ جس نے بازار کوفہ و شام میں ظلم کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ اپنی شعلہ بار تقریروں سے عزاداروں زینب کے دلوں کو ہلا دیا۔ حسین جو اپنی بات اور اپنا مقصد شہادت اور پیغام دین خدا جو گلی گلی نہیں پہنچا سکتے تھے، زینب نے بازاروں میں پہنچایا ہے۔ اللہ لے لاچاری، ارے زینب اور بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی نامحرموں سے، ارے اپنے چہروں پہ بال آگے منتشر کر کے اپنے پردے کو بچاتی تھی، مگر زینب کیا کرے جسے پیغام حسین بھی دینا ہے۔ قافلہ سالار تو زینب ہے، نقیب قافلہ تو زینب ہے۔ سنو گے عزاداروں، ارے زینب بازار کوفہ میں بازار میں خطبہ دے رہی ہے کہ ایک روایت کہتی ہے، بس چھوٹی سی روایت و زحمت تمام ہے، آپ کے آنسو نکل آئے، روحان سیدہ کی زینت بن جائے، جس کی بیوی منتظر ہے، یہی محضر مجلس ہے کہ ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف جن کا نام ہے، وہ نابینا صحابی رسول ہے، روایت کہتی ہے کہ چھوٹی سی بچی کے انگلی پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سنا ہے کہ حکومت وقت کا باغی کوئی قافلہ تھا جو شہید ہو گیا، جو مارا گیا، قتل ہو گیا، اس کے گھر والے جو ہے بچے اور خواتین باغیوں کی معذلہ اسیر کر کے لائے گئے ہیں، وہ یہ سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، جاننے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کن کو اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ بچی انگلی پکڑے ہوئے ہیں نابینا باپ کی، اور عبداللہ ابن عفیف آگے بڑھ رہے ہیں، مجمع کے قریب آ رہے ہیں، بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاتی جا کہ تجھے کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے بابا کچھ بے کجاوا اونٹ نظر آ رہے ہیں، ان پر کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، وہ بیویاں اپنے چہروں کو بالوں سے چھپا رہی ہیں۔ اے بابا ایک اونٹ پہ چھوٹی سی بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے جس کا کرتا پھنچلا ہوا ہے۔ اے بابا ایک بیمار ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اونٹ کی مہار ہے، اس کا کمر خمیدہ ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہے، وہ دبلا ہے، وہ نحیف اور لاچار لگ رہا ہے، مگر توقع گرا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ اے بابا اس بیماری اور اس لاچاری اور کمزوری میں بھی وہ اونٹوں کی مہار کھینچ رہا ہے، اور بابا ایک اونٹ کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بڑے فصاحت و بلاغت کے ساتھ کچھ بول رہی ہے، اور وہ کبھی بولتی ہے، کبھی رونے لگتی ہے، کبھی چہرہ پیٹتی ہے، کبھی پھر بولنے لگتی ہے، مجمع کبھی روتا ہے، کبھی حیرت سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ کہتے کہتے وہ قریب جیسے ہی قافلے کے آئے، ان کے کان میں ایک آواز آئی۔ تعریف کہتی ہے کہ اس صحابی نابینا بوڑھے صحابی رسول نے اپنے عصا کا سہارا لے کے اپنی کمر کو سیدھا کیا، کان میں جیسے ہی آواز آئی غور سے سنا، ایک بار چلا کے کہا ایھا الناس هل قامت القیامت، اے لوگوں کیا قیامت آ گئی ہے، مجھے بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، کہا ہے صحابی رسول آپ بڑھاپے میں کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کی عقل معاف ہو گئی ہے، قیامت کیسی آ جائے گی۔ کہا کہ نہیں، یہ بتاؤ صحیح تو بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ پایا تو کہا یہ آپ کس لیے کہہ رہے ہیں صحابی رسول، یہ کس لیے کہہ رہے ہیں قیامت
آ گئی ہے. وہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو علی کی آواز سنائی دے گی. اے لوگوں، ارے مجھے صحیح بتاؤ، میرے کانوں میں علی کا لہجہ سنائی دے رہا ہے. کوئی تو کچھ نہ بولا. ارے بیمار آگے بڑھا. اے نانا کے صحابی، ارے قیامت تو نہیں آئی ہے مگر یہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے. ارے میں سجاد علی ابن الحسین، یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، یہ میری پھوپھی زینب بنت علی کی آواز ہے. اللہ نے جس کی آواز پہ بھی پردہ رکھا کہ باپ کے لہجے میں بول رہی ہے. کہا کہ کیا ہوا اے میرے مولا؟ کہا کربلا میں میرے بابا مارے گئے. اے نانا کے صحابی، گلشن رسول لٹ گیا. یہ بابا کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، یہ میری پھوپھی خطبے دے رہی ہے، ہم اسیر کر کے بازاروں میں پھیلائے گا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين.